حسین ابن علی کے سائے میں سربلندی کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ آپ بہت خوش قسمت قوم ہیں، ہم سب بہت خوش قسمت قوم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی سب سے عظیم نعمت حب اہل البیت عطا کیا ہے۔ اگر پوری کائنات آپ کو مل جاتی ہے، پاکستان کی حکومت آپ کو مل جاتی ہے، آپ کو پورے پنجاب کی زمینیں مل جاتی ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، لیکن اگر اہل البیت کی محبت نہ ملتی تو آپ زیرو تھے۔ اور اگر آپ کو کچھ نہ ملے، آپ کو شعب ابی طالب میں قید کر دیا جائے، آپ پر کربلا کی طرح سے صفین کی طرح سے پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، لیکن اگر علی اور آل علی کی محبت کی یہ عظیم دولت ملتی ہے تو پھر ساری دولتیں اس محبت پر نچھاور ہیں، اس لیے کہ سب کچھ مل گیا ہے آپ کو۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ علی اور آل علی کی محبت صرف انہی کو عطا کرے گا جن کا اندر کا برتن پاک ہوگا، جن کے اندر ذرہ برابر بھی نجاست ہوگی، وہاں پر یہ پاک محبت کبھی آ نہیں سکتی۔ آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، آب زمزم لے کر آتے ہیں، آب زمزم کی 5 لیٹر کی کین آپ کو وہاں پر ملتی ہے، آپ خریدتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ آب زمزم کیا ہے؟ دنیا کا سب سے پاکیزہ، نورانی، معنوی، بابرکت پانی۔ ایسا ہے یا کسی کنویں سے پانی نکالے، اس پانی کا آب زمزم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آب زمزم اللہ کا دیا ہوا وہ پانی ہے جو اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑنے سے نکلا ہے، اور آج ہزاروں سال گزر گئے ہیں، وہ پانی نکل رہا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ بہترین پانی، وہ پانی جب آپ اپنے گھر لے کر آتے ہیں، آپ کے پاس دور دور سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اگر پورا کین آپ ایک ایسے برتن میں انڈیل دیں، سارا پانی، جس برتن میں تھوڑا سا گند لگا ہوا ہو، تھوڑی سی غلاظت لگی ہوئی ہو، بالٹی میں کسی بچے کی تھوڑی سی غلاظت لگی ہوئی ہو، اور اس غلاظت کو دھو کر پاک کیے بغیر اگر آپ آب زمزم اس بالٹی میں ڈال لیں تو اب کیا وہ آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس برتن میں ڈالا گیا ہے وہ برتن ناپاک ہے۔ چونکہ برتن ناپاک ہے، اس لیے یہ پاکیزہ ترین پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں، خلقت میں، اللہ نے جن جن چیزوں کو خلق فرمایا، اس میں سب سے پہلی چیز اس کا نور ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق فرمایا، اور وہ نور کیا ہے؟ شیعہ سے پوچھو، سنی سے پوچھو، کسی مسلمان سے پوچھو کہ پہلی
پہلی تخلیق اللہ کی جس کو اللہ نے خلق فرمایا وہ کیا ہے؟ سب یک زبان ہو کر جواب دیں گے کہ نور محمدی ہے، نور محمدی۔ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ اس کے بعد اللہ جل وعلا ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی اسی ایک نور کے دو حصے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی پہلی تخلیق ہے یہ وہ تخلیق ہے جس پر کل کائنات قربان ہے، ساری کائنات ایک طرف اور علی اور محمد اور علی علیہ السلام یہ ایک طرف، باقی ساری ہستی ان ہستیوں کے طفیل، ان کی برکت سے اور ان کے فیض سے تخلیق پا چکے ہیں۔ تو اس لیے اصل یہ ہے اللہ نے ان قیمتی ترین ہستیوں کی محبت کے لیے جن دلوں کا انتخاب کیا ہے، جن قلوب کا انتخاب کیا ہے، ان قلوب کے لیے ایک ہی شرط رکھی ہے کہ طاہر بھی ہو حلالی بھی ہو، پاک ہو، نجاست دور ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی اور آل نبی محمد اور آل محمد، آپ سے ہم نے نجاست کو اس طرح سے دور کیا ہے جس طرح سے دور کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر مزید دور کرنے کی کوئی خواہش کا اظہار کرے تو وہ عبث ہے، اس لیے کہ جتنی پاکیزگی اس عالم میں ممکن تھی وہ ساری کی ساری پاکیزگی آپ کو حاصل ہے۔ اس طرح سے اللہ نے آپ کو ان نجاستوں سے دور کیا ہے۔ نجاست کیا ہے؟ نجاست صرف غلاظت نہیں ہے جو انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ غلاظت نہیں ہے جو انسان کے بدن سے یا حیوان کے بدن سے باہر خارج ہوتا ہے، صرف وہ نہیں ہے۔ فکر نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، نگاہ نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، زبان نجس ہو تو وہ شخص نجس ہے، پیٹ میں جانے والی خوراک نجس ہو تو اس کا گوشت نجس ہے، ذہن میں جانے والا عقیدہ نجس ہو تو اس کا پورا بدن اور اس کی پوری ہستی نجس ہے۔ جو چیز انسان کے اندر جاتی ہے وہی چیز جس طرح سے وہ ہوتی ہے اندر کی دنیا کو اس طرح سے کر دیتی ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی، اگر آپ نجاست کھائیں گے تو آپ کا جسم نجاستوں کی طرف بڑھے گا، آپ کی روح بھی نجس ہوتی چلی جائے گی۔ جس طرح سے برتن میں نجس ڈالنے سے سارا برتن نجس ہو جاتا ہے، اس لیے جو کچھ بھی باہر سے آپ کے اندر داخل ہو، اگر وہ عقیدہ ہے نجس ہے، بت پرست ہے، بت پرستی نجاست ہے، بت پرستی نجاست ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انما المشرکون نجس، مشرک چونکہ بت پرست ہے، اللہ کو چھوڑ کر بت کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے وہ نجس ہے۔ تو یہ بت پرستی کیا ہے؟ کھانا ہے؟ نہیں۔ پینا ہے؟ نہیں۔ پھل فروٹ ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ عقیدہ، سوچ، فکر۔ تو اس کا مطلب ہے فکر بھی کبھی نجس ہوتی ہے کبھی پاکیزہ، لہذا ایک نجاست تو بت پرستی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا رب مان لینا یہ فکری نجاست کی ابتدا ہے، فکری نجاست کی ابتدا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص
اللہ کی توحید کے حوالے سے نجاست سے بچ جائے، رسول کی رسالت کے حوالے سے نجاست سے بچ جائے، لیکن آل رسول علی اور آل علی کی محبت کے حوالے سے وہ نجاست سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور اس کے اندر علی اور آل علی کا بغض پیدا ہو جائے، تو یہ وہ نجاست ہے جس کو 7 سمندروں کا پانی بھی دھو کر پاک کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ نجاست ہے، یہ وہ نجاست ہے جس کو جتنا پانی ڈالتے چلے جائیں پاک کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کتے کو آپ سمندر میں 7 دن ڈبو کر نکالیں، پاک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے اس کا پورا سراپا نجس ہے۔ خنزیر کو آپ کوئی بھی کر لے کام، آپ پاک کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خنزیر نجس ہے۔ تو بغض علی نجاست ہے، اگر کہیں پر ہے تو وہ سراپا نجس ہے۔ اس لیے اب آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کر دیا کہ تاریخ میں آل محمد پر تمام تر مظالم کے باوجود، تمام تر ظلم اور ستم کے باوجود، آج مسلمان چاہے سعودی عرب میں رہتے ہوں، ایران میں رہتے ہوں، عراق میں رہتے ہوں، بحرین میں رہتے ہوں، شام میں رہتے ہوں، اردن میں رہتے ہوں، کویت میں رہتے ہوں، الجزائر میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، انڈیا میں رہتے ہوں، کہیں پر بھی رہتے ہوں، مسلمان، آپ کوئی ایک مسلمان نہیں ڈھونڈ سکتے جو یہ کہے کہ علی کا بغض ایمان ہے۔ ہوگا اندر بغض، لیکن زبان سے کہنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ نبی کریم کی تعلیمات کا ایک ایسا تسلسل ہے پورے عالم اسلام میں کہ نبی کی آل کی محبت کو ایمان اور ان کے بغض کو کفر سمجھنا اسلام کی شرط اول ہے، شرط اول ہے۔ کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا اور کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک اور عجیب بات، مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو یا اہل تشیع ہو، کوئی بھی مسلمان ہو جو اس برصغیر میں بستے ہیں، کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا نماز آل نبی پر درود کے بغیر صحیح ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں کہے گا صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے اہتمام ایسا کر دیا ہے کہ وہ شخص جو آل محمد سے دور ہے وہ بھی مسلمان رہنے کے لیے مجبور ہے نماز میں آل نبی پر درود بھیجے۔ اللہ نے بندوبست ایسا کر دیا، اس لیے علی اور آل علی کی محبت اللہ کی طرف سے وہ خصوصی انعام ہے، وہ خصوصی انعام جو انسان کو پرواز کرنے کے لیے، بلندیوں کی طرف جانے کے لیے، معراج انسانی کی طرف سفر کے لیے پر عطا کر دیا ہے۔ یہ محبت جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ لائٹیں نہ جلی ہوں تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ جب بالکل رات کا وقت ہو، تاریکی ہو، لائٹیں ساری بجھی ہوئی ہوں اور آپ اسی طرح سے اس طرح کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ باہر نکلنا چاہیں اور لائٹیں بند ہو تو آپ باہر نکلتے ہوئے ایک دوسرے کو کچلیں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ ایسا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تاریکی ہے، ظلمت ہے۔
ایک دوسرے کو بچانے کے لیے، خود محفوظ رہنے کے لیے لائٹ کا جلا ہونا اور نور کا پھیلنا ضروری ہے. خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اور دوسرے کو بچانے کے لیے بھی، دونوں کاموں کے لیے. اصل کام ہے لائٹ کا جلا ہونا. لائٹ ضرور ہونی چاہیے، روشنی ضرور ہونی چاہیے. ایک امام بارگاہ سے باہر نکلنے کے لیے اور امام بارگاہ اور مسجد کے احاطے میں آئے ہوئے اہل دین، اہل اسلام، مسلمان مومن کو بچانے اور خود کسی کے شر سے بچنے کے لیے ایک لائٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اس کائنات میں آ کر اس کائنات سے واپس جانے کے لیے جس روشنی کی ضرورت ہے اس کو نور حب علی کہتے ہیں. اگر حب علی، مودت علی اور عشق علی کا نور نہ ہو تو انسان لاکھوں سجدے کرے، لاکھوں سجدے، ہزاروں نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز اس کو راہ نجات تک اور منزل مراد تک کبھی پہنچا نہیں سکتی. کب پہنچا سکتی ہے؟ جب اس نماز میں علی کی محبت کا پانی ملایا گیا ہو، علی کی محبت شامل ہو. علی کی محبت اس لیے شرط اول ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. اس لیے یہ جو میں نے مثال دی ہے ذرا غور سے دیکھیے، غور سے سوچئے اس مثال پر کہ اگر یہاں پر تاریکی ہو تو آپ نہ خود کو بچا سکتے ہیں باہر نکلتے ہوئے، نہ دوسرے کو بچا سکتے ہیں. نور کا ہونا ضروری ہے. اب رسول پاک کی حدیث سنا فرمائیے. رسول پاک نے فرمایا کہ حب علی، علی کی محبت، حسنۃ، ایسی نیکی ہے، ایسا خیر ہے کہ لا تضر معہا سیئۃ. اگر یہ محبت کا نور کسی کے وجود میں پیدا ہو جائے تو باہر جتنے انحرافات ہوں، جتنی خطائیں ہوں، جتنے طوفان ہوں، جتنے مسائل ہوں، جتنی مشکلات ہوں، جتنی آزمائشیں ہوں، کوئی اس مومن کو جس کے اندر حب علی کا حسنہ موجود ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے برعکس بغض علی سیئۃ، علی کا بغض، علی سے دوری، علی سے بیزاری ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا کینسر ہے کہ اگر کسی کے وجود میں پیدا ہو جائے بغض علی سیئۃ، اگر پیدا ہو جائے لا تنفع معہا حسنۃ. اب وہ جو بغض علی کا بیمار ہے خانہ کعبہ میں مطاف کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر 1000 سال سجدے میں پڑا رہے، اس کا یہ سجدہ بغض علی کی موجودگی میں اس کو ایک لمحے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اب آپ تصور کیجئے کتنا بڑا سرمایہ اللہ نے آپ کو عطا کیا. یہ چھوٹا سرمایہ ہے، بہت عظیم سرمایہ. غالباً کافی کی روایت ہے، ایک شخص عراق سے اٹھا اور پہنچا مدینہ، صادق آل محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہوا، سلام کیا، بیٹھا. امام نے بڑے اچھی انداز میں اس کا استقبال کیا. فرمایا عراق سے آئے ہو؟ کہا کہ عراق میں میرے جد حسین ابن علی مدفون ہیں، کیا امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو؟ ذرا غور کیجئے گا، میرے اور آپ کے لیے.
جاتے ہو زیارت کے لیے؟ عرض کیا یا رسول اللہ دل بڑا چاہتا ہے، لیکن میں اس علاقے میں ہوں جہاں سے کربلا جانے کے لیے ایسے علاقوں سے گزرنا پڑتا ہے جو نواصب کا، ناصبیوں کا علاقہ ہے، دشمنان علی و آل علی کا، اور اگر پکڑے گئے تو گردن کاٹ دیتے ہیں، اس لیے میری شدید خواہش ہے لیکن جا نہیں پاتا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کیا حسین کی بارگاہ میں سلام کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کو میں بھول جاؤں؟ کہا جب صبح اٹھتے ہو کربلا کی طرف رخ کرو اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے حسین ابن علی آپ پر میرا سلام ہو۔ کربلا جا نہیں سکتے، اس طرح سے اپنے دل کی تاریں حسین ابن علی سے جوڑو۔ آج آپ کے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ اپنے کسی عزیز سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، رابطہ کرنا چاہیں، کیا کرتے ہیں؟ ڈائل کرتے ہیں۔ جب آپ ڈائل کرتے ہیں تو کیا کوئی درمیان میں تار ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ سگنل ہے۔ وہ سگنل آپ کی آنکھوں کو نظر آتے ہیں؟ نہیں، پھر لیکن رابطہ ہو جاتا ہے۔ اندیکھے سگنلز کی بنیاد پر آپ کا رابطہ آپ کے محبوب شخص سے ہو جاتا ہے۔ اللہ نے 1400 سال پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ بس یاد کرو اور سلام کرو، سلام بھی پہنچے گا، جواب بھی آئے گا۔ صادق آل محمد نے فرمایا یہ کام ضرور کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں ہمیشہ یہ کام کرتا ہوں۔ کہا آفرین۔ جب اٹھا جانے لگا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے۔ فرمایا کہ میں اپنے ہر محب کے لیے، ہر مولائی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میری ولایت کے دائرے میں ہو اور میں اس کو بھول جاؤں؟ توجہ چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لاوارث ہوں۔ آپ اور ہم جو علی کی ولایت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں لاوارث نہیں ہیں۔ لاوارث کوئی اور ہوگا۔ جو ولایت علی کے دائرے میں داخل ہے وہ کبھی بھی لاوارث نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کی حجت ہستی جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہے، جس کے طفیل مجھے روزی ملتی ہے، جس کے طفیل مجھے سانسیں ملتی ہیں، جس کے طفیل مجھے زندگی ملتی ہے، آپ کو حیات ملتی ہے، وہ ہمیشہ میرے اور آپ کے لیے دعا گو ہے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں جس کی بدولت آپ پوری دنیا میں طول تاریخ میں، یہ یاد رکھیے، اس طرح سے زندہ رہے جس طرح سے 32 دانتوں کے درمیان زبان محفوظ رہتی ہے۔ یہ دانت ہر چیز کو کاٹ کھاتے ہیں زبان کے علاوہ۔ توجہ ہے آپ کے، یہ جو آپ کے دانت ہیں، حیوان کے دانت ہیں، کسی بھی مخلوق کے جبڑے کا آپ تصور کریں، ادھر ادھر دانت ہے، ہڈیوں کو توڑنے والے دانت، لیکن درمیان میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، نہ کٹتا ہے، نہ اس کو کھایا جاتا ہے، وہ محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا ہے۔ آپ یعنی موالیان علی، آپ یعنی عزاداران سید الشہداء، اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ اطہار علیہم السلام کے طفیل، ان کے فیض کی برکت سے، ان کی نظر عنایت سے آپ کو اپنے ارد گرد موجود بڑے بڑے دشمنوں کے ہر جبر سے ہر دور میں محفوظ رکھ کر آج یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اس وقت آپ کی جب آواز اٹھتی ہے
حسن حسین زید عمر بکر نہیں، فرد نہیں، مکتب. مکتب مکتب کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اعتقادات جو اگر کسی قوم کے اندر زندہ ہو تو اس قوم کو زندگی عطا کرتے ہیں. علی کی ولایت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو جہاں پر بھی زمین پر بویا جائے جو فصل نکلتی ہے وہ علویوں کی نکلتی ہے. وہ ایسی فصل تیار کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سالوں کے درمیان 1400 سال تمام تر امویوں کے مظالم کے باوجود، عباسیوں کے مظالم کے باوجود، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ظلم اور جبر کا کیسا دور گزرا ہے کہ جب ایک عباسی بادشاہ مرتا تھا اور دوسرے کی نوبت آتی تھی، جب جیل میں موجود آل علی کو شمار کیا جاتا تھا تو ایک ایک جیل میں 20-20 ہزار لوگ قید بامشقت کاٹ رہے ہوتے تھے علی کی محبت کے جرم میں. ایک کتاب ہے لبنان کے کسی بڑے مورخ اور مفسر اور محقق نے لکھی ہے. اس میں امویوں اور عباسیوں کے دور سے لے کر آخر تک کے مظالم کی ہلکی سی جھلک بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب 20 ہزار قیدیوں کو ایک جیل میں رکھا جاتا تھا اور عجیب یہ تھا کہ اس میں مرد بھی ہوتے تھے الگ سے، عورتیں بھی ہوتی تھیں الگ سے. بعض اوقات بعض جیلوں میں مردوں کو رکھا جاتا لیکن برہنہ رکھا جاتا، کپڑے اتار. اب ذرا تصور کیجئے، قید پھر بھی قابل برداشت ہے لیکن برہنگی قابل برداشت نہیں ہوتی. آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتا. کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات میں صرف ایک کپڑا ان کو دیا گیا ہوتا. ہر شخص نماز پڑھنے کے لیے اس ایک کپڑے کو اپنے بدن سے باندھتا، نماز پڑھتا، پھر اکڑوں ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا، نگاہیں جھکا لیتا، دوسرے کو وہ کپڑا پاس کرتا، وہ اٹھتا، اپنے آپ کو باندھتا، وضو کرتا، نماز پڑھتا، پھر تیسرے کو پاس کرتا. اس طرح سے اپنی پوری قید کی زندگی گزارنے والے ان مؤمنین اور مسلمانوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ علی کی ولایت کا اقرار کرتے تھے. اس کے باوجود علی والے زندہ رہے. اس کے باوجود علی والے معاشرے میں قائم رہے. اس کے باوجود علی والوں نے ظلم کا مقابلہ کیا. اس کے باوجود علی والوں نے ہر ظالم قوت کے سامنے سر اٹھا کر جینا سیکھا بھی اور سکھایا بھی. اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں بھول جائیں، یہ ہماری دعائیں ہیں جو تمہیں محفوظ رکھتی ہیں. یہ ائمہ کی دعائیں ہیں، یہ ائمہ کا وہ لطف ہے، خصوصاً آج کے دور میں حجت آخر الزمان کا لطف. تو اس حجت آخر الزمان سے میری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کا بھی مضبوط ترین رابطہ ہونا چاہیے، اور ہمارے دوستوں کا، عزیزوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا بھی مضبوط ترین رابطہ ہونا چاہیے. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جہاں جہاں موقع ملے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں ایک سلام بھیجو اور کہو یا امام زمان ہم آپ کے منتظر ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. صادق آل محمد نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہمیشہ، ہم تمہیں بھولتے نہیں ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ، میں بہت غریب آدمی ہوں،
मदीना भी मैं बहुत मुश्किल से पहुंचा हूं। बालों का घर में फाकू की नौबत आती है, इसलिए आपसे ये दरखास्त है कि आप दुआ फरमाइए, अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस ज़ाहिरी और मादी फक्र को, तंगदस्ती को गिना, तबंगरी और दौलतमंदी में तब्दील फरमा दे। इमाम मुस्कुराए। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह जो देता है वो उसके ज़र्फ और उसकी मसलहतों के मुताबिक देता है, और जब पूछता है तो वो उसी दायरे में पूछता है। जिसका बोझ जितना हल्का होता है वो शख्स उतनी जल्दी छूट जाता है, जिसका बोझ जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला रहता है। ये बाकायदा फलसफा है। लिहाजा इमाम मुस्कुराया और फरमाया कि देखो, मैं तो समझता हूं कि तुम बहुत बड़े अमीर और दौलतमंद इंसान हो। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे घर में कभी कभी फाके होते हैं और आप फरमा रहे हैं कि तुम बहुत अमीर हो। मुस्कुराए और फरमाया कि हाँ तुम बहुत अमीर हो। कहा वो कैसे? फरमाया एक सवाल पूछूं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह पूछिए। फरमाया कि ये बताओ, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें सारी दुनिया की दौलत देंगे, अली की मोहब्बत छोड़ दो, क्या करोगे? एक लम्हे के लिए सोचा, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर सारी दुनिया का सोना, हीरे जवाहरात मुझे मिल जाए और अली छिन जाए तो मुझसे ज्यादा गरीब कौन होगा? और अगर अली की मोहब्बत मिल गई है तो फिर सारी दुनिया छिन जाए, मुझसे ज्यादा अमीर कौन होगा? फरमाया, यही तो मैं कह रहा था कि तुम बड़े अमीर हो। जिसको अली की मोहब्बत मिली हो, अली की मारिफत मिली हो, अली की मवद्दत मिली हो, अली की विलायत मिली हो, अली का इश्क मिला हो, उससे ज्यादा अमीर और कोई नहीं हो सकता। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने एक जुमला इरशाद फरमाया। अजीब जुमला है, अजीब जुमला है। आपकी समातों ये नजर करता हूं, सिर्फ थोड़ी आपकी तवज्जो दरकार है। कूफा शहर है, मस्जिद कूफा है। अली मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं जुमे की नमाज का। अमीरुल मोमिनीन जुमे की नमाज का खुतबा दे रहे हैं। इस असना में जो सफ में लोग मौजूद हैं, उनमें दरमियान में एक शख्स गिर गया, बेहोश हो गया। उसको उठाया, बाहर ले गए। खुतबा खत्म हुआ, नमाज खत्म हुई। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, वो साहबी था, कहा कि रुमैला उसका नाम। कहा कि रुमैला को क्या हुआ? कहा कि ज़ाफ, कमजोरी और बीमारी की वजह से गश खा के बेहोश हो गया था। उसको हमने उसके घर पहुंचा दिया। फरमाया, चलो चलते हैं उसके घर, उसकी इयादत के लिए। उसके घर पहुंचे, उसकी पेशानी पे हाथ रखा, दुआ फरमाई, ठीक हो गया। कहा कि रुमैला क्यों आए थे मस्जिद में? कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, काफी दिनों से मैं मस्जिद में नमाज की पहली सफ में हाजिरी नहीं दे सका, आपके साथ नमाज के लिए खड़ा नहीं हो सका। दुख था, तकलीफ थी कि आपकी मईयत और हमराही से महरूम हो रहा हूं। तो इसलिए आज बीमारी के बावजूद मैंने सोचा कि नहीं, हर सूरत में जाऊं, अपने मौला का दीदार भी करूं और उनके पीछे नमाज भी पढ़ूं। इसलिए मैं आया, लेकिन वहां पर कमजोरी और ज़ाफ की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। फरमाया कि ये जो तुम दर्द महसूस करते हो ना अपने बदन में, ये सब तुम महसूस नहीं करते। जब तुम्हें दर्द होता है तो वो दर्द हम महसूस करते हैं। जरा सोचिए, वो दर्द हम महसूस करते हैं। फिर उसके बाद आपने एक पूरी हदीस बयान की, शियातुना, शियातुना, हमारे शिया कौन है? खुलिकू मिन फाज़िल तीनतिना, हमारे शिया वो हैं जिन्हें हमारी बची हुई मट्टी में से खल्क किया गया है। तवज्जो है? हमारे
شیعہ وہ ہیں جنہیں ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا گیا ہے. وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا. مٹی کو جب آپ گھومتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ پانی ملاتے ہیں تاکہ خمیر مضبوط بنے. فرمایا کہ وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا جب اس مٹی کو گوندا جا رہا تھا تو اس میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا ہے. اس لیے جو ہمارا شیعہ ہوگا اس کے اندر ہماری محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی. وَأُجِنُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا فَلْيَفْرَحُوا بِفَرْحِنَا بس یہ جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو انہیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. وَلْيَحْزَنُوا بِحُزْنِنَا اور جب ہم حزین غمگین اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے, انہیں بھی درد ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح سے فرحنا لفرحہم جب انہیں خوشی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور جب انہیں درد ہوتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے. کون کہتا ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عزیزہ نگرامی, شیعہ بننا آسان نہیں ہے. یہ ہے وہ دولت جو اللہ نے اپنے نبی کی آل کے محبوں کو, پیروکاروں کو, ان سے محبت رکھنے والوں کو عطا کر رکھی ہے. اب اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں. یہ جو محبت ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ سننے کو تیار ہے؟ جو سننے کو تیار ہے وہ ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجے گا محمد والے. پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ تھے اس طرح سے بننے کی کوشش کرو. اس طرح کبھی بن نہیں سکتے, لیکن نقالی تو کر سکتے ہو, کاپی تو کر سکتے ہو. یہ جو آپ کے جیبوں میں کبھی آئی فون ہوتا ہے, کبھی کوریا کا فون ہوتا ہے, سیمسنگ, چائنیز وہ نہیں بنا سکتے تو کاپی تو بنا لیتے ہیں. ہمیں کہا گیا ہے کاپی کرو, کاپی کرو. اس طرح کبھی نہیں بن سکتے, لیکن کاپی تو کر سکتے ہو. جہاں کاپی کر سکتے ہو وہاں پر ضرور کاپی کرو, ورنہ ان سے دور ہو جاؤ گے. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ پکے نمازی تھے, نمازی بنو. وہ روزہ پکا رکھتے تھے, تم بھی روزہ رکھو. وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے, تم بھی جھوٹ سے نفرت کرو. وہ مظلوم کے حامی تھے, تم بھی مظلوم کی حمایت کرو. وہ ظالم کے دشمن تھے, تم بھی ظالم سے دشمنی کرو. وہ فقیروں کی دستگیری کرتے تھے, تم بھی فقیروں کی دستگیری کرو. وہ اہل عبادت تھے, اہل دعا تھے, اہل مناجات تھے, سجدوں میں زیادہ ٹائم گزارتے تھے, تم بھی یوں کرو. اہل مسجد تھے, تم بھی مسجدوں کو آباد کرو. وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے, تم بھی مخلوق خدا سے محبت کرو. وہ اپنے ہم نو انسانوں پر رحم کرتے تھے, تم بھی رحم کرو. وہ خود بھوکے رہتے تھے, دوسروں کو کھلاتے تھے, اللہ خوش ہوتا تھا, آیتیں اتارتا تھا. تم بھی دوسروں کی پیٹ کا خیال رکھو, فقر کا خیال رکھو, بھوک کا خیال رکھو. خود بھوکے رہو کوئی بات نہیں, لیکن ہمسائے میں کسی کو بھوکا سونے نہ دو, تو تم علوی بھی ہو, حسینی بھی ہو. علوی ہونے کے لیے ان صفات کا ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے. جتنا ان صفات, ان خصوصیات کے حوالے سے ہم میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی, ہم اتنے علی کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے.
جتنا اس اعتبار سے ہم کمزور ہوں گے اتنا ہی ہم علی سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. محبت کھینچتی ہے, محبت مقناطیس ہے. مقناطیس دیکھی ہوئی ہے, مقناطیس دیکھی ہے. یعنی مقناطیس کو اگر لوہے کے ساتھ رکھیں تو ایک مخصوص فاصلے سے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر لیتی ہے, ایسے ہی. لیکن اسی مقناطیس کو بعض دیگر دھاتوں کے درمیان رکھیں تو ان دھاتوں کو اپنی طرف نہیں کھینچ پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ اجزائے ترکیبی نہیں ہیں جس کے تحت مقناطیس ان کو اپنے قریب کر سکے. ان دھاتوں میں یہ طاقت نہیں ہے. لہذا مقناطیس کی طاقت جتنی بھی زیادہ ہو ان دھاتوں کو اپنی طرف کھینچنے سے وہ قاصر ہے کیونکہ وہ خالی ہے. اب اگر لوہے کی جگہ مقناطیس ہی سامنے رکھ دیں, آپ مقناطیس ہو, مقناطیس ہی سامنے رکھ دیں, جب مقناطیس کو مقناطیس کے ساتھ رکھتے ہیں تو لوہے کی نسبت 100 گنا زیادہ طاقت سے مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتی ہے. کیوں؟ دونوں کی فریکوینسی ملتی ہے, دونوں کی فریکوینسی ملتی ہے. جہاں فریکوینسی کمزور ہو کھینچنے میں کمزوری ہوگی, جہاں پر ایک طرح کی ہو وہاں پر فوراً ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے. جہاں پر مخالف ہو فریکوینسی وہاں پر کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پائیں گے. علی سے اپنی فریکوینسی ملاؤ, اہل البیت سے اپنی فریکوینسی ملاؤ. جتنا قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. جتنا قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے شجاع بنو گے. جتنا قریب ہوگے ایثار کرنے والے بنو گے. جتنا قریب ہوگے قربانی دینے والا بنو گے. جتنا قریب ہوگے پاکیزہ بنو گے. جتنا قریب ہوگے نمازی بنو گے. جتنا قریب ہوگے اہل سجدہ بنو گے. جتنا قریب ہوگے اہل دعا اور مناجات بنو گے. اس لیے اہل البیت کی قربت اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرنا ہے. آج 28 سفر ہے, کیوں بنا رہے ہیں 28 سفر؟ آپ کو کسی نے پیسے دیے؟ نہیں. 28 رجب کیوں بنا رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو پیسے دیے؟ نہیں. کسی نے کوئی ٹھیکہ دیا ہے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کے دل میں عشق علی و آل علی موجود ہے اور آپ کو مجبور کرتا ہے کہ چونکہ کربلا والوں کی اس عظیم تحریک کے آغاز کا دن یہ ہے جس میں یہ ہستیاں مدینہ چھوڑ کر نکلی ہیں اور غربت کا سفر شروع ہو چکا ہے, اس لیے اس دن کو زندہ رکھو تاکہ وہ کردار معاشرے میں زندہ رہے, وہ کردار زندہ رہے. یہ اسی محبت کی علامت ہے, یہ اسی عشق کی علامت ہے. پیسے کے لیے کوئی نہیں کرتا. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ حسین راضی ہو, حسین کی والدہ گرامی راضی ہو, حسین کی بہن زینب راضی ہو, حسین کی بیٹی سکینہ راضی ہو. اس لیے تاکہ وہ آپ سے راضی ہو. اب ذرا سوچیے, یہ وہ ایام ہے جب مدینہ سے یہ قافلہ نکلا ہے تو آپ کے پاس سواریاں تھیں, آپ کے پاس محمل تھے. یہ بیبیاں محملوں کے اندر اور محمل چاروں طرف سے پردے سے بھرپور. کسی کی جرأت نہیں تھی کہ ان مخدرات عصمت کے محملوں کی طرف بھی نظر اٹھا کر دے سکے. عباس کھڑے تھے, علی اکبر موجود تھے اور باقی جوانان بنی ہاشم موجود تھے. حسین ابن علی کا سایہ موجود تھا اور اس حفاظت کے تصور کے ساتھ, امن کے تصور کے ساتھ, اس اطمینان کے ساتھ کہ حسین بھی موجود ہے اور عباس بھی موجود ہے, یہ قافلہ سفر کے لیے نکلا ہے اور بیویاں بڑی محفوظ تھی اور مطمئن.
آج آغاز اس سفر کا اس طرح سے ہوا ہے، لیکن جب اس سفر کے ایک اختتام تک پہنچے جو کہ کربلا ہے، تو اس وقت عجیب منظر ہے، اور اس کے بعد جو وہاں سے نئے سفر کا آغاز ہے، وہ آغاز اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ میں صرف ایک پہلو سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، لمبے مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف ایک پہلو۔ میرا سلام ہو زینب کبریٰ کی مظلومیت پر۔ زینب کبریٰ کی مظلومیت بہت بڑی مظلومیت ہے، بہت عظیم مظلومیت ہے، بہت عظیم۔ حمید بن مسلم کربلا کے واقعات کو جب نقل کرتا ہے تو عصر عاشور کے بعد کے واقعات کو نقل کرتے ہوئے روتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین شہید ہو گئے، شمر نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا، تو اس کے بعد شمر کے لشکر میں ایک حوصلہ پیدا ہوا، اور اہل البیت کے قافلے میں اور ان خیموں میں گریے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ تو اس اثنا میں کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ادھر سے لشکر یزید کا رخ خیموں کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے جاتے ہی سب سے پہلا کام خیموں کو جلانے کا شروع کر دیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک کے بعد ایک خیمہ جلنے لگا، لیکن اس سے زیادہ دردناک وہ منظر تھا جب خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کہتے ہوئے روتے ہوئے میدان کربلا کی طرف نکل کر بکھر رہے تھے۔ کہنے لگا خیمے سے خیمے جلتے رہے، آگ آگے بڑھتی رہی، ایک وقت آیا ایک خیمے پر میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا باقی سارے خیمے خالی ہو گئے اور جل گئے، اس خیمے سے ایک خاتون ہے جو اونچے قد کی ہے اور باہر نکلتی ہے پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر نکلتی ہے پھر اندر جاتی ہے، بھاگتی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے اور یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ خیمہ سید الساجدین زین العابدین کا۔ تو یہ خاتون کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ کہا اندر سید الساجدین غشی کے عالم میں ہیں، ان کو اس کیفیت میں چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتی، اٹھانے کی توانائی نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اس اثنا میں دیکھا کہ کچھ دیگر خواتین کی مدد سے اس کمزور اور نحیفہ بی بی نے سید الساجدین کو کندھوں پہ اٹھایا اور خیمے سے باہر لے کر آئی، لیکن منظر بڑا عجیب تھا، مرد کندھوں پر تھا اور اٹھانے والی خواتین تھی، ساتھ دینے والا کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ یہ منظر کہتا میں نے دیکھا، تو یہ جب تھوڑا سا آگے بڑھی تو کہا میری نظر اچانک ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ میں نے کیا دیکھا؟ بچی 3 سے 4 سال کی ہوگی، اس کے دامن پہ آگ لگی ہوئی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں پریشان ہوا، بھاگ کر گیا تاکہ آگ بجھا سکوں۔ میں نے دیکھا بچی نے جیسے ہی مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا تڑپ کر بھاگی، ڈر کر بھاگی۔ میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ بجھانے کے بعد میں نے پوچھا بیٹی تم ہو کون؟ کہا تم نے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے بدن پہ تمہارے کپڑوں پہ آگ لگی ہوئی تھی؟ کہا خیمے جل گئے تھے نا، تو اس لیے خیمے کی آگ نے میرے کپڑوں کو جلایا۔ کہا یہ تمہارے چہرے کی ریاح، چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، کالا چہرہ ہو گیا ہے، تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، خون رستا ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ کیا بتاؤں، ان ظالموں نے جب میرے کانوں سے بالیاں کھینچی تو کھینچنے کی وجہ سے میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا، اور جب میں بھاگنا چاہ رہی تھی اور یہ میرا مکھنا چھیننا چاہ رہے تھے تو انہوں نے پکڑ کے اتنے تمانچے مارے، اتنے تمانچے مارے کہ میرے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ کہتا ہے میں نے کہا بیٹی تم بہت معصوم ہو، مظلوم ہو، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں ایک سوال پڑھ لیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ اس
मासूम बच्ची की आंखें मुझसे पूछ रही थी कि करबला में अब तक सारे जलाने वाले मौजूद थे, आग लगाने वाले मौजूद थे, मारने वाले मौजूद थे, तुम पहले शख्स हो जो मेरी मदद कर रहे हो। कहता मैंने पूछा बेटी मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? कहा जरा मुझे नजफ और कूफा का रास्ता बता दो। मैंने पूछा बेटी क्या करोगी? कहा तुम्हें नहीं मालूम, नजफ में मेरे जद अली इब्ने अबी तालिब मदफून है, मैं जरा जाऊं अपने जद की बारगाह में अर्ज करूं बाबा जान देखिए आपकी बेटियों के साथ क्या सलूक किया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू कय्यम यंक़लिबून। बारगाह हमारी इस कलील इबादत को अपनी अजीम बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। बारगाह बानी मजलिस की तमाम दुआओं को, तमाम हाजात को कबूल फरमा। बानी मजलिस के तमाम मरहूमीन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। अहले मजलिस जितने लोगों ने इस मजलिस में शिरकत की उन सब के तमाम मरहूमीन को आलम बरज़ख की मुश्किलात से निजात और आसानियां नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको तौबा करके दुनिया से उठने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नबी करीम और उनकी आल के क़ुलूब मुबारक को हमसे राज़ी फरमा। इमाम असद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवाल और अंसार में शुमार फरमा। हमें अपने दीन के फराइज़ पर अमल करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया में जहां कहीं पर भी तेरे अहलुल बैत के चाहने वाले तेरे दुश्मनों से बरसरे बेकार है उन सबको फतह नुसरत और कामयाबी नसीब फरमा और दुश्मनाने अहलुल बैत को रुसवाई नसीब फरमा। अल्लाह इमाम असद के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके ज़ुहूर के लिए खुद को आमादा करने की तौफीक नसीब फरमा। जो लोग मोहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा फरमा। जिनके घरों में बीमार हैं उन्हें शफाए आजिल व कामिल नसीब फरमा। जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें सालिह और नेक औलाद की नेमत से बहरमंद फरमा। बाला जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बाला हमें जिंदगी में हुसैन का साया, मरते हुए उनकी शफाअत और आलमे आखिरत में हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफाअत एहसान हमें नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। सब मिलकर इन दुआओं की इजाबत के लिए 3 बार ऊंची आवाज से सलावत भेजिए।